السلام علیکم۔ کوئی انتخابی عمل جیسے ہی قریب آئے، بائی الیکشنز ہوں یا جنرل الیکشنز ہوں، تو سیاسی اختلافات کھل کے سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ الیکشنز کے ایک اپنی ڈائنامکس ہے، اس میں بہت ساری چیزیں جو ویسے روٹین کے اندر پیچھے چلی جاتی ہیں، پس سے پش ڈال دی جاتی ہیں، لیکن انتخابی عمل کے اندر وہ تمام چیزیں کھل کر سامنے آ جاتی ہیں۔ انتخابی وعدے بھی آ جاتے ہیں، بڑے بڑے ہم یہ کر دیں گے، ماضی میں یہ ہوا تھا، آئندہ نہیں ہوگا، لیکن ساتھ ہی جو چپکلش ہے نا سیاسی جماعتوں کے اندر کی، وہ سب سے ایک اس کی انٹرسٹنگ ریفلیکشن اس وقت ملتی ہے کہ جب انتخابی عمل آگے چل رہا ہوتا ہے۔ شاہ محمود قریشی اور جہانگیر خان ترین پاکستان تحریک انصاف کے اندر دونوں رائیول گروپ کے طور پر جانے جاتے تھے۔ اب تو جہانگیر ترین صاحب کی پارٹی کے اندر وہ حیثیت موجود نہیں ہے، لیکن کسی زمانے میں وہ عمران خان کے بہت قریب جانے جاتے تھے اور پارٹی کے اندر بہت پاورفل پوزیشن تھی ان کی۔ گزشتہ انتخابات کے وقت شاہ محمود قریشی صاحب جب صوبائی اسمبلی کی نشست ہار گئے تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس وقت بھی شاہ صاحب بہت خفا تھے اور ان کا خیال یہ تھا کہ ان کو صوبائی اسمبلی کی نشست سے ہروا دیا گیا ہے، اور ان کے خلاف باقاعدہ پارٹی کے اندر موجود لوگوں نے رول ادا کیا، اور ان کا براہ راست اشارہ جو ہوتا تھا وہ جے کے ٹی کی طرف ہی ہوتا تھا کہ جے کے ٹی نے وہاں سے وہ نئی جو وہاں سے کینڈیڈیٹ جیتے تھے صوبائی اسمبلی سے ان کی مدد کی، اور بعد میں جب وہ پی ٹی آئی میں ان کی شمولیت بھی ہوئی تو شاہ صاحب کے ان الزامات کی انہیں لگا کہ تصدیق ہوگی، میں جو بات پہلے کہتا تھا اب تو ان کی پی ٹی آئی میں شمولیت میں بھی جہانگیر خان ترین نے ایک رول ادا کیا۔ آج وہاں پر ان کے صاحبزادے الیکشنز میں حصہ لے رہے ہیں، بائی الیکشنز میں، تو شاہ صاحب نے ان الزامات کو بڑے زوردار طریقے سے دوبارہ دہرایا۔ سنیے کیا کہتے ہیں۔ میرے خلاف میری اپنی پارٹی نے سازش کی اور 2018 میں مجھے یہاں سے صوبائی اسمبلی کا ممبر ہروایا۔ کس نے؟ پی ٹی آئی نے۔ برملا کہہ رہا ہوں اور خان کو بھی کہا ہے، آج پنجاب کی یہ کیفیت نہ ہوتی اگر شاہ محمود یہاں سے ایم پی اے ہوتا، مجھے کیا فرق پڑا، میں تو وزیر خارجہ بن گیا۔ شاہ صاحب پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے امیدوار تھے، اور بن جاتے تو یقیناً بزدار کے مقابلے میں 1001 گنا اچھے وزیر اعلیٰ ثابت ہوتے۔ جیسے ہی حکومت میں تبدیلی کا عمل ہوا ہے، عمران خان باہر گئے ہیں تو عمران خان آپ کو سڑک پہ نظر آ رہے ہیں۔ پنجاب کے اندر کہیں بزدار کا پتہ چلا ہے کہ بزدار کی وزارت اعلیٰ گئی ہے تو اس کے بعد سے بزدار کی طرح وہاں پرویز لائی تو ان ہو گئے ہیں۔ پرویز لائی چیلنج کر رہے ہیں حمزہ کی پوزیشن کو، عدالت کے اندر بھی معاملہ ہے، معلوم نہیں حمزہ سروائیو کرتے ہیں، نہیں لگتا ہے کہ ان کو 1-2 نشستوں کا ایج حاصل ہے، لیکن کہیں پہ بزدار نظر نہیں ہے۔ یہ بیڈ پولیٹیکل چوائس تھی عمران خان کی، اور 4 سال اس کے اوپر وہ اٹکے رہے۔ سب سے بڑا صوبہ جو مرکز میں حکومت بنانے کے لیے سب سے ضروری ہے کہ آپ پنجاب جیت کر آئیں پھر آپ مرکز میں حکومت بنا سکتے ہیں، وہاں پر اتنا کمزور کینڈیڈیٹ چیف منسٹر کا نہیں ہو سکتا جس کے اوپر وہ بضد رہے کہ بزدار نہیں ہے تو حکومت ہی نہیں رہے گی، اور الٹیمیٹلی یہ ہوا بزدار نہیں رہے تو عمران کی حکومت بھی نہیں رہی۔ لیکن اگر وہاں ایک اچھا مؤثر وزیر اعلیٰ ہوتا تو شاید پنجاب وہ ہاتھ سے لوز نہ کرتے، مرکز کے اندر ان کے اتحادی ساتھ چھوڑتے تو کسی وقت بھی گر سکتے تھے، کیونکہ یہ اتحادی عمران خان کی محبت میں ان کے ساتھ نہیں تھے کھڑے، یہ تحفے میں ان کو دیے گئے تھے، یہ عمران خان کو بھی پتہ ہے اور پوری پی ٹی آئی کو پتہ ہے۔ باقی سیاست میں وہ جو مرضی الزام لگائے، امریکہ نے سازش کر دی اور اس نے سازش کر دی، جن کے سہارے جن بیساکھیوں کے اوپر وہ کھڑے تھے، جس دن وہ بیساکھیاں ان کے نیچے سے ہٹائی جانی تھیں انہوں نے نیچے گرنا تھا، اور وہ بیساکھیاں جس دن ہٹیں عمران خان اس کے بعد نیچے گر گئے۔ پنجاب وہ بچا سکتے، پنجاب میں گو کہ ان کی پارٹی کو 2018 کے انتخابات میں سادہ اکثریت حاصل نہیں تھی ہوئی، اور جن ووٹوں کے اوپر وہ کھڑے تھے وہ قافلی کی مدد سے کھڑے تھے، لیکن جو 10 12 15 لوگ ان کی جماعت میں پنجاب کے اندر شامل کروانے میں جہانگیر خان ترین نے رول ادا کیا تھا، اگر اسی سپورٹ کی بنیاد کے اوپر وہاں شاہ محمود قریشی یا کوئی اور تگڑا آدمی وزیر اعلیٰ کی نشست سنبھال لیتا تو اس مشکل صورتحال میں عمران کے لیے طاقت کا ذریعہ بنتا، عمران کو کمزور نہ پڑتا، لیکن عمران نے جس وزیر اعلیٰ کے اوپر 4 سال ہاتھ رکھا وہی وزیر اعلیٰ اس وقت پنجاب کے اندر آپ کو غائب نظر آئے گا، کہیں موجود نظر نہیں آئے گا۔ اسد عمر اور شیریں مزاری کے الزامات ابھی بھی کچھ اور ظاہر کرتے ہیں، دکھائیے گا الزامات وہ رہے ہیں، وہ سازش اس سے آگے نہیں نکل رہے، دکھائیے گا۔ اب اس الیکشن کے اندر واضح اندرونی مداخلت نظر آ رہی ہے۔ یاسمین راشد ایک بات بول رہی ہیں کہ مداخلت ہو رہی ہے، غیر آئینی مداخلت ہو رہی ہے، تو الیکشن کمیشن خاموش کیوں ہے؟ اندرونی مداخلت کون کر رہا ہے؟ یہ سراسر ریگنگ کا انتظام ہو رہا ہے۔ شیخ رشید احمد جو عام طور پر جی ایچ کیو کے خود کو ان آفیشیل نمائندے کہلاتے تھے، آئی ایس پی آر کی جگہ پہ وہ ترجمانی کیا کرتے تھے، لیکن اب وہ بھی کچھ اور کہہ رہے ہیں، دکھائیے گا۔ خان صاحب کو جب یہ کہتا تھا کہ میں اپنے دوستوں سے ملنے جاتا ہوں تو بعض اوقات مجھے انتظار کرنا پڑتا ہے کہ اندر شہباز شریف ہوتے ہیں، یہ میں مقتدر حلقوں کی بات کر رہا ہوں۔ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ میں گیا، اندر شہباز شریف کی میٹنگ لمبی ہو گئی، مجھے انتظار کرنا پڑا، لیکن عمران خان کا خیال تھا کہ نہیں، دنیا کے کسی بندے کو بھی بنا دیں گے، شاہد خاقان کو بنا دیں گے،
शहबाज शरीफ को नहीं बनाएंगे. शहबाज शरीफ इज ए फेस ओनली, केस इज समवेयर एल्स. ये बच्चे बच्चे को पता है. नून लीग के लिए भी शायद बेहतर चॉइस होती कि शहबाज जिसके ऊपर FIA का एक तगड़ा केस मौजूद है उसकी बजाय किसी भी और को बना देते. लेकिन बहरहाल ये सियासी चॉइस है जिसके ऊपर हम लोग जनरली सिर्फ राय दे सकते हैं, फैसला सियासी जमात ने करना है. बिलावल भुट्टो न्यूट्रल के हवाले से क्या कहते हैं वो भी दिखा दें. खान साहब का शिकायत है ना कि ये हमारे इदारे न्यूट्रल कैसे हो चुके हैं, न्यूट्रल नहीं होने चाहिए. इसलिए कि न्यूट्रल अगर हमारे इदारे नहीं रहेंगे या अगर हमारे इदारे न्यूट्रल रहेंगे तो गैर जमहूरी जमातें जैसे खान साहब का जमात है वो तो जीत नहीं सकते हैं, उनको ये पता है. इसलिए वो आज जिद्दोजहद कर रहे हैं, एक तहरीक चला रहे हैं कि हमारे इदारे न्यूट्रल नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं, कंट्रोवर्शियल रोल अदा करें, टाइगर फोर्स बन के काम करें. अगर इदारे गैर मुतनाज़ा रहेंगे, न्यूट्रल रहेंगे तो उनका जमानत जब्त हो जाएगा और वो ही हुआ. वैसे असूल की बात यह है कि अगर इदारे न्यूट्रल ही रहें तो ना इमरान की हुकूमत बन सकती थी, ना उनको गिराने में रोल अदा करने के लिए ये जो इल्ज़ामात लग रहे हैं ना इसका सामना करना पड़ता, और ना ही शायद इस तरीके से जो हुकूमत इस वक्त PDM ने 10-11 जमातों से बनाई है ना वो बनने के लिए आसानी की गुराह हमवार होती. ये एक पाकिस्तानी सियासत है, इसके ऊपर मैं बहुत राय नहीं दे सकता. सारे लोग सड़कों के ऊपर जब आते हैं तो उस वक्त वोट की इज़्ज़त दो और उस वक्त न्यूट्रल हो जाओ, उस वक्त बातें करते हैं. जब कुर्सी मिल रही होती है उस वक्त जितनी तारीफ़ें करते हैं वो भी बस एक उसकी अपनी मिसाल आप ही होती है. आज प्रोग्राम में जो हमारे साथ मेहमानियत है शेख वकास अकरम साहब हैं, सीनियर सियासतदान है. शेख वकास साहब वेरी वार्म वेलकम प्रोग्राम में. आप नए रूप में शेख वकास अकरम आज नज़र आ रहे हैं और उसकी वजूहात आप खुद ही बयान करेंगे. मोहसिन शाहनवाज रांझा PMLN से वी होप के हमारे साथ होंगे और अब्दुल अकबर चित्राली साहब जमात इस्लामी से. सबको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में. शेख वकास अकरम साहब, सियासत किस तरफ जाएगी क्योंकि इल्ज़ामात में फ़ौज को बराह रास्त इतना कभी रगीदा नहीं गया जिस जो कुछ इस दफ़ा हो रहा है. बराह रास्त नाम लेकर अटैक किया जाता है चीफ के ऊपर. कोई नई पाकिस्तान में कोई सियासी रूह बेदार हो रही है, किस तरफ जा रहे हैं हम? देखिए मलिक साहब, बात यह है कि हमेशा जो आदमी अपोजिशन में रहा उसने डायरेक्टली इनडायरेक्टली फ़ौज को, इस्टेब्लिशमेंट को और इदारों को ही अपने अपोजिशन में रहने का मौजब जाना है और गर्दाना है. आप ये देख लें कि जिस वक्त PMLN जो थी वो अपोजिशन में थी तो ताले आज़मा एंड इस्टेब्लिशमेंट, और आप एक वैसे तो बहुत सी मिसालें हैं मगर मियाँ साहब कहते रहे हैं एक जलसे में जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान बाजवा साहब का 18 दफ़ा नाम लेके पुकार दिया, और टॉक शोज़ में तो उनके लोग इशारों किनारों में क्या कई तो खुल के कहते भी रहे और फिर अंदर की हवा भी खा के आ गए. इस किस्म की गुफ्तगू होती रही. अंदर हवा भी नाम लेने के बाद ही खाई के वैसे ही खा ली? नहीं, नाम लेने के बाद भी लोग खाते हैं जी, फिर ऐसे ही होता है. तो अच्छा, कहने का ये मकसद है ये सारे मामलात हमेशा और बड़े उस पे हुए, और ये एक ऐसी रिवायत है मलिक साहब, ऐसा ट्रेंड है कि जब पार्टियाँ एक लेवल पे इसको ले जाती हैं तो हमने माजी में भी देखा है इस्टेब्लिशमेंट फिर ऐसे लोगों के साथ बैठ जाती है. अच्छा, आपको लगता है कि इतने अटैक के बाद इस्टेब्लिशमेंट साथ बैठ जाएगी? सर बैठ गई ना जी. जिस वक्त मियाँ साहब ने काम को एक हाथ पे ले गए और साथ एक ट्रैक 2 मामला चलता रहा जिसमें मियाँ शहबाज शरीफ पे भी बेचारे पे इल्ज़ाम लगते रहे कि जी नहीं एक काम जड़ा बेचारे पे नहीं, ही एक्चुअली डिड दैट, उसका इल्ज़ाम लगते रहे काबिल आदमी, और हो भी रहा था कि जी नहीं आप इस्टेब्लिशमेंट से ना लड़ें, आप इस्टेब्लिशमेंट से ना लड़ें. मियाँ साहब को अपनी पार्टी के अंदर भी काफ़ी सारी तनकीद का सामना करना पड़ता रहा, मगर अल्टीमेटली एक राब्ते में थे एक साहब और दूसरे सारी पार्टी जो है वो आवाम को खुश कर रही थी ताले आज़माओं को हटाने के लिए और इमरान खान को लाने का इल्ज़ाम दे रही थी. तो अल्टीमेटली इस्टेब्लिशमेंट बैठ गई और उसका नतीजा ये निकला कि इमरान खान के ख़िलाफ़ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मैनेज हुआ. पंजाब में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मैनेज हुआ. इमदाद सियासी पहले भी मंगते रहे जी. पाकिस्तान की कोई सियासी पार्टी नहीं है इस वक्त मेरे सामने, इस वक्त मौजूदा पैराए में, जिसने कभी ना कभी इस्टेब्लिशमेंट से हेल्प ना ली हो, इस्टेब्लिशमेंट के गमले में पैदा ना हुए हो. ये रिवायती जुमला है मगर आज बिल्कुल फिट आता है इस वक्त. कभी कभी भी कहना ठीक नहीं है, अक्सर हम मदद ना लियो, अक्सर आ जाता है. ठीक है जी. तो वो कभी भी ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस और पंजाब वाली जो सूरत हाल हुई ये मैनेज ही नहीं हो सकती थी. पंजाब अभी भी देखें ना वो जो सूरत हाल आपने ये रास्ता डिसअपॉइंटिंग फ्रस्ट्रेटिंग है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है. इतना बड़ा सूबा है, क्या कोई नहीं जी, कोई पोछदासी कोई नहीं जी. वो कई दफ़ा हमजा साहब भाई हैं, वो ऐसे लगता है जैसे वो भी बुज़दार 2 प्रोग्राम बन गया. कहीं से तारें कहीं से हिल रही हैं, कहीं से छोटे वज़ीर चला रहे हैं या बड़े वज़ीर चला रहे हैं, बेचारा शरीफ आदमी बैठा है. अच्छा, कहने का मकसद ये है कि अब आपने एक रिवायत कायम कर ली.
جو پہلے دھیمے سروں میں تھی، آپ نے سر ذرا اوپر اٹھا دیے، روایت قائم ہو گئی. میری رائے کے مطابق جب عمران خان صاحب نے دیکھا کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کو ساتھ بٹھانے کے لیے یہ سر سب سے زیادہ بہتر ہے، تو انہوں نے کہا سر نو بالکل اخیر تے جا کے چکو جی. تو انہوں نے جو روایت پی ایم ایل این نے، پاکستان پیپلز پارٹی نے قائم کی، اور اس سے پہلے کی کئی اینٹی اسٹیبلشمنٹ جماعتوں نے، وہ پی ٹی آئی کو میری رائے کے مطابق وہ واحد رستہ نظر آیا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ دوبارہ بیٹھنے کا، اور وہ رستہ کسی حد تک کہیں نہ کہیں ان کو ڈیویڈنڈ بھی دے رہا ہے. اچھا میں نے کہا جی انہوں نے تو صرف ایک بار ہی کیا سی نا ویڈیو کانفرنسنگ میں 18 دفعہ، ہم کھل کے خود کھڑے ہو کے جلسوں میں جگہ جگہ کہیں گے جی 10 جی چوکیدار ہوتے، 10 جی نیوٹرل تھے، 10. تو وہ ایک رستہ بنایا گیا ہے جو کہ ماضی میں یہ بتاتا ہے کہ یہ فروٹفل ہے. اب ایک ایسی جماعت ہے جو کہ ایک اگریسو موڈ میں ہے، جو کہ ایک ینگسٹرز کی جماعت ہے، جس میں وہ نوجوان ہیں جنہوں نے سیاست کے آس پاس کبھی وہ نہیں، تو ان کے لیے تو یہ شغل بن گیا جی. اب لیڈر نے تو راستہ وہ اپنا لیا جو پچھلی جماعت نے اپنایا، بچیاں نے واسطے شغل بن گیا. اب کوئی ٹویٹر پہ لگا ہوا ہے، کوئی فیس بک پہ لگا ہوا ہے، کوئی جناب جلسوں میں کھڑے ہو کے نعرے مارے ہے. ایک عجیب و غریب ماحول بن گیا ہے. اچھا، میں محسن رانجھا صاحب کو بھی پروگرام میں شامل کروں گا، لیکن اس کا سب سے جو انٹرسٹنگ ٹوسٹ آنا ہے وہ آئے گا اراؤنڈ نومبر، جب نئے چیف کی اپوائنٹمنٹ ہو جاتی ہے، ستمبر اکتوبر جب بھی ہو جاتی ہے، تو وہ نیا چیف جو ہے وہ کسی قسم کا بوجھ نہیں اٹھائیں گے. میری انڈرسٹینڈنگ ہے پھر کہاں سیاست جائے گی. وہ نہیں اٹھائیں گے، اسی وجہ سے نہیں اٹھائیں گے نا جو ہو رہا ہے ابھی. ہاں، وہ کسی کا بوجھ نہیں اٹھائیں گے اسی وجہ سے پھر ایکچولی پتہ چلے گا کہ یہ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں عمران خان اور کہاں سٹینڈ کرتے ہیں نون لیگ. ایک میں جملہ کہہ لوں ملک صاحب، میں آپ بھائی ہیں، میں ایک جملہ کہہ لوں، یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے. اس میں یا وہ آپ کا ستیہ ناش کریں گے تو یا آپ کے آگے لیٹ جائیں گے. یہ آپ نے جوا کھیلا ہے، یہ آپ کو پتہ لگے گا، یہ پتہ چلے گا. محسن شاہ نواز رانجھا صاحب، سر آپ کو ہم سوچ رہے تھے کہ آپ ہمارے ساتھ ہوں گے، آپ آئے نہیں. سنا ہے کوئی تیاری واری کر رہے ہیں کیسز کی، کیا کیس تیار کر رہے ہیں، کس پہ کرنے لگے؟ نہیں، بس بجٹ وغیرہ چل رہا تھا جی، بس انشاءاللہ وہ بھی بتائیں گے آپ کو، جلدی بتائیں گے کیسز والا بھی. ابھی چیزیں پروسیس میں. اچھا، اور وہ کب تک فائنلائز ہوں گی؟ میں تفصیل میں نہیں پوچھتا آپ سے، لیکن وہ کب تک فائنلائز ہوں گی؟ بس ایک آدھے دن میں انشاءاللہ. ایک آدھ دن میں آپ جائیں گے کورٹ. محسن شاہ نواز رانجھا کو ہم توقع رکھیں کہ جلدی سپریم کورٹ میں ہمیں نظر آئیں گے. خیر نال جا رہے ہیں. لیکن کاغذ اتنے پکے موجود ہیں جی، ثبوت، کیونکہ میرے سامنے کافی چیزوں کے اوپر سوالیہ نشان ہے. ہم لوگ میڈیا کے اوپر زیادہ کھیلنا پسند کرتے ہیں، ملائن کرنا اپنے پولیٹیکل اپوننٹ کو، لیکن جب ثبوتوں کی بات آتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ پلندہ 20 فائلوں کا ہے لیکن اندر کچھ بھی نہیں ہے جس کی بنیاد کے اوپر آپ سبسٹینشیٹ کیس کو کر سکیں. تو مجھے لگتا ہے کہ ابھی بھی کھیل ویسا ہی ہے. کھیل چل بہت رہا ہے، الزام تراشی بہت ہو رہی ہے. مجھے بھی کہنے میں بہت ساری چیزوں میں بہت آسانی ہے، کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، غلط فیصلہ کیا، نہیں کرنا چاہیے تھا، فائدہ اٹھایا. لیکن کیا کچھ ایسی چیز ہے جہاں کورٹ فیصلہ بھی دے سکتی؟ کوئی ایسا ثبوت، شواہد ہیں کچھ؟ جی دیکھیے، ظاہر ہے اب ہم تو باتوں سے زیادہ کام میں یقین رکھتے ہیں کیونکہ وکیل ہیں، اور آپ کو میرا پتہ بھی ہے، میں ایسی گفتگو جس میں زیادہ باتوں کی یا شور اور اس طرح کی چیزیں کی جائیں، میں تو اس سے اجتناب کرتا ہوں. میں وکیلوں کوشش کا تو کرتا کام ہی ہوں باتیں کرنا ہے. سبسٹینشیٹ کروں، سبسٹینٹیو بات کروں. تو امید اچھے کی رکھیں انشاءاللہ. تو رانجھا صاحب، جو اصل ہم نے نقطہ اٹھایا تھا کہ نومبر میں نئے چیف کی اپوائنٹمنٹ وہ ڈیو ہے، اور آپ کو اکتوبر میں یا ستمبر کے اینڈ میں یا اکتوبر میں سم ٹائم آپ یہ فیصلہ کریں گے. تو اس کے بعد کیا نظر آتا ہے آپ کو سیاست کے اندر؟ کیا کوئی تبدیلی کی ہوا نظر آتی ہے؟ کوئی نئے چیف کس قسم کی پالیسی اپناتے ہیں؟ وہ سیاست سے بالکل کنارہ کش رہ کے دور رہیں گے، کسی کو بیک نہیں کرتے، کسی کا بوجھ نہیں اٹھاتے؟ تو پھر آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ دیکھیے، میرا بھی یہی خیال ہے کہ فوج جس طرح نئے چیف کی تقرری کا معاملہ ہے، اور ہم بھی یہی دیکھ رہے ہیں کہ نئے چیف جو بھی آئیں گے وہ اپنے آپ کو اور فوج کو اس سے باہر رکھیں گے سیاست سے، کیونکہ ماضی کی جو تلخیاں ہیں اور وہ میرے خیال سے بہتر یہ ہے کہ اگر ادارہ اپنے آپ کو بالکل اس پروسیس سے باہر رکھے تو یہ پاکستان کی سیاسی عمل کے لیے بھی بہتر ہوگا، پولیٹیکل پارٹیز کے لیے بھی بہتر ہوگا، پولیٹیکل سٹیبلٹی بھی اس سے بہت بہتر آئے گی. تو یہ سب چیزیں تو بہتری، اور ابھی یہ نظر بھی آ رہا ہے بالکل. آپ دیکھ لیجئے جس طرح سے عدالتیں کام کر رہی ہیں، عدالتیں آپ کو مختلف فیصلے بھی دیتی نظر آ رہی ہیں. یہ نہیں ہے کہ ایک ہی طرف کے فیصلے ہیں
اسی طرح جو جہاں تک قومی مفاد کا سوال ہے، نیشنل انٹرسٹ کا سوال ہے، وہاں پہ تو آپ دیکھیں گے کہ فوج جو ہے وہ حکومت کے ساتھ کھڑی ہے، ریاست کے ساتھ کھڑی ہے، لیکن جہاں پہ کوئی ذاتیات کا معاملہ ہے وہاں پہ کوئی ایسی بات نہیں نظر آتی۔ تو ہم یہی توقع کرتے ہیں کہ 2023 کا جو انتخاب ہے اس میں تمام سیاسی جماعتوں کو اپنے کارکردگی کے مطابق، اپنے قد کے مطابق، اپنی ماضی کے مطابق سب چیزوں کے اوپر لوگ جج کریں گے اور الیکشن ہوں گے۔ بس صرف ایک چیز جو ہے وہ بہت اہم ہے، وہ یہ ہے کہ جو لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے والا، بیکاز اس الیکشن میں کافی زور لگے گا الیکٹیبلز کا، لوگ بہت زور لگائیں گے۔ میں سمجھتا ہوں یہ ماضی کے الیکشنوں سے یہ والا الیکشن ذرا زیادہ ٹف ہوگا امیدواروں کے لیے۔ تو یہ ضرور ہونا چاہیے کہ ایسا ماحول جو ہے وہ الیکشن کمیشن اور جو بھی انٹرم گورنمنٹ ہوگی یقینی بنائے کہ جو لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے، بیکاز اگر فوج اپنے آپ کو اس پروسیس سے باہر کرے گی تو اس کا کیا پلان ہوگا، کس طریقے سے سیکیورٹی ارینجمنٹ کیے جائیں گے، تو یہ بہت اہم ہے۔ صحیح۔ چترالی صاحب کو گفتگو میں شامل کرتے ہیں۔ چترالی صاحب آپ کو خوش آمدید بھی کہوں گا پروگرام میں۔ سیاست میں مت جس کو مل جاتی ہے وہ تو کہتا ہے کہ جنرل باجوہ سے اچھا بندہ ہی کوئی نہیں۔ عمران خان کے جلسوں کے اندر تقاریر ہے، جس کی حکومت چلے جاتی ہے وہ کہتا ہے اسٹیبلشمنٹ نے میری حکومت گرا دی، نیوٹرل آپ ہو ہی نہیں سکتے۔ یہ تقریباً سبھی جماعتوں کی ہم یہ سیاست دیکھ چکے ہیں۔ سیڑھی لگتے ہوئے کوئی نہیں بولتا، سیڑھی جب کھینچی جاتی ہے تو درام سے گرتے ہیں، پھر شور میں چاہتے ہیں کہ انہوں نے ہماری سیڑھی کھینچ لی ہے۔ اس کو بدلیں کیسے؟ ان کا رول نہ سیاست میں ہے نہ ہونا چاہیے، تو سیاستدان اپنا کام کریں۔ دیکھیں الحمدللہ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں وہ ایک آئینی ملک ہے، اور یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ تمام سیاسی پارٹیوں کی اتفاق سے سن 1973 میں ایک آئین ہم نے بنایا، اور وہ آئین جو ہے اس میں تمام اداروں کے حدود مقرر ہیں، چاہے اس میں فوج ہے، چاہے اس میں دیگر ادارے ہیں، سیاسی ادارے ہیں، مذہبی ادارے ہیں، اور ان کے لیے باقاعدہ ایک طریقہ کار وضع کیا گیا ہے۔ اگر ہم اس آئین کے مطابق اس کے بنیادی جو لوازمات ہیں اس کو اپنائیں، ان پر عمل کریں، تو میرے خیال میں کوئی مسئلہ نہیں ہے پاکستان میں۔ اور یہ ہماری فوج کو بھی چاہیے کہ خواہ مخواہ اپنے آپ کو سیاست میں جس طرح پہلے انوالو ہوا کرتی تھی، اور اب انہوں نے ایک بیانیہ دیا ہے، میں تو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس بیانیے پر، کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا اپنا ایک کام ہے اور ہمیں سیاست میں گھسیٹا نہ جائے، اور ہم نیوٹرل ہیں۔ یقیناً آئینی طور پر ان کو نیوٹرل ہونا چاہیے، لیکن کہ عملی طور پر آپ عملی طور پر ہم کہہ رہے ہیں عملی طور پر ہوتا نظر آ رہا ہے۔ جو آپ نے بیانیہ اپنایا ہے بالکل یہ قوم کی توقعات کے مطابق ہے، قوم کی خواہشات کے مطابق ہے۔ چترالی صاحب یہ جو بیانیہ ہے، کیا اس بیانیے کے اوپر وہ عمل پیرا بھی ہیں؟ کیا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو پیچھے کر لیا انہوں نے، بیرکس میں واپس فوج چلی گئی، اب عملی سیاست؟ نہیں، ہماری توقع تو یہ ہے، دیکھیں ہماری توقع تو یہ ہے کہ انشاءاللہ فوج جو ہے اس کے بعد مزید اپنے لیے سبکی کا باعث نہیں بنے گی، میرا تو یقین ہے۔ اور جو بیانیہ انہوں نے اپنایا ہے بہت تجربے کے بعد، اور جو حالات پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں، جن لوگوں کو انہوں نے لایا، اور انہی لوگوں کی طرف سے آپ ان پر جو ہے جس انداز میں باتیں ہو رہی ہیں وہ ناقابل برداشت ہیں، کیونکہ وہ ہمارا قومی ادارہ ہے، کسی سیاسی پارٹی کا ادارہ نہیں ہے، وہ پاکستان کا ادارہ ہے، وہ ہماری پہچان ہے، وہ پاکستان کی محافظ ادارہ ہے، اور اس ادارے کے بارے میں اس طرح کے انداز اختیار کرنا، جلسوں میں ان کے خلاف بات کرنا، میڈیا میں ان کے خلاف بات کرنا، یہ میرے خیال میں یہ پاکستان کے ساتھ دشمنی ہے، یہ اپنے آپ کے ساتھ دشمنی ہے۔ لیکن فوج کو بھی چاہیے کہ آئندہ کے لیے بہت احتیاط کرے، یہ بہت معاملہ انتہائی گمبھیر شکل اختیار کر چکی ہے، اور اس وقت میرا اپنا ارادہ خیال یہ ہے کہ تقریباً 5-6 ماہ سے میں تو خود فوج کو نیوٹرل کی طرف جانے کا جو انہوں نے بیانیہ اپنایا ہے اس پر عمل پیرا ہے اس وقت، اور میں یہی توقع رکھوں گا کہ آئندہ کے لیے بھی اس طرح، پہلے کیونکہ ہمیں جب کوئی اسمبلی میں بیل آتا تھا یا کوئی کام ہوتا تھا تو ٹیلی فون آ جاتے تھے، صحیح بات ہے، صفا مجھے آتے تھے، لیکن تقریباً کوئی 8-9 ماہ ہو گیا
وہ سلسلہ اب فون کالیں نہیں آ رہی؟ وہ کال اب کوئی بجٹ پاس ہونا تھا، کسی نے فون نہیں کیا؟ چترالی صاحب کسی نے فون نہیں کیا، عدم اعتماد کی تاریخ آئی، کسی نے فون نہیں کیا. اور اس سے پہلے یہ تھا کہ انتہائی میں ٹینشن میں یہاں تک کہ 1-2 دن میں اپنے موبائل کو بھی بند رکھتا تھا اور میں اپنے ڈرائیور کو بھی ساتھ نہیں رکھتا تھا تاکہ ان کو فون نہ کریں. تو اس وجہ سے میں ایک دفعہ میں یعنی وہاں سے چرسدے میں میرے ایک دوست ہیں، ان کے ہاں میں چلا گیا. یعنی یہ صورتحال تھی. اب وہ صورتحال نہیں ہے. اب میں جہاں تک میں سمجھا ہوں تو فوج نے اپنا رویہ تبدیل کر دیا ہے اور یہ رویہ پاکستان کے لیے بہت بہتر ہے. میں بریک میں جانا ہے، لیکن آپ ساتھ دعا بھی مانگے گا کہ اگر واقعی فون کالیں انہوں نے بند کر دی ہیں تو اس پہ کار بند رہیں، بیچ میں کالیں کرنی شروع کر دیں. اس بیان تو بعد کال ضرور آنی ہے. ان کو تو شاباشی کی آئے گی، شکریہ کی کہ ہمارے حق میں کسی نے اچھی بات ٹی وی کے اوپر بولی ہے، کیونکہ ایک بات انہوں نے اچھی کہی ہے. بریک بہت قریب ہے، پچھلی لیکن بات بھی بتا دیں کبھی فوج کے اوپر اس طرح اٹیک نہیں ہونا چاہیے. فوج کی یکجہتی جو ہے وہ آپ انہیں بولیں کہ آپ کا سیاست میں رول نہیں ہے، لیکن تضحیق نہیں ہونی چاہیے. بچے ہیں ہمارے. بریک لے لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. شیخ وقاص صاحب، سیاست تو آگے چلنی ہے، تو سیاست میں فساد نہیں ہونا چاہیے، سیاسی طریقے سے ہونی چاہیے. ابھی فساد والی کیفیت ہے، میری دعا ہے کہ یہ ختم ہو جائے جلدی، سیاسی ماحول ہی بن جائے، سیاست کی طرح آگے چلے گی آگے سیاست صحیح طریقے سے، یا کوئی مسائل نظر آتے ہیں؟ دیکھیں جی، فساد فی الارض تو قرآن سے لے کے یہاں تک آپ جہاں پڑھے وہ تو حق ہے اور سب کے سامنے، اور ہوتا رہا اور ہوتا رہے گا. بات یہ ہے کہ یہ فساد ابھی چلے گا جب تک اس کا کوئی منطقی انجام نہیں ہو جاتا. دیکھیں نا، جب 2 گھر آپس میں لڑ پڑتے ہیں تو یا تو آپ تیسرا گھر اس کی صلح کرا دیں، اور یا پھر وہ پنجابی کہتے ہیں ٹک لا دے کہ بھائی اس گل تے گل مکڑی ہے. وہ الیکشن ہو سکتا ہے، وہ کسی کی استعفے واپس ہو سکتے ہیں، کوئی آ سکتا ہے، یا پھر سارے کو کہیں تسی گھر جاؤ، اسی آپ ہی آ جانے. ٹھیک ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. وہ نہیں کام ہونا، تسی سارے گھر جاؤ، اسی آن والے نہیں ہونا. نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جب یہ کام ہونا ہوتا ہے نا جی، تو وہ آپ کے تجزیوں کے انتظار میں یا اس پہ نہیں ہوتا، وہ اچانک ہوتا ہے. ہمیشہ کسی کی ایکسپیکٹیشن ہی نہیں ہوتی. میں وہ تجزیہ بھی نہیں دینا چاہتا، کیونکہ اس طرح کے تجزیے دینے والے 100 آپ کو انٹلیکچوئل یہاں پہ مل جائیں گے. میں اس طرف نہیں جاتا، کیونکہ وہ جب ہونا ہوتا ہے اس کے لیے پلاننگ نہیں ہوتی ہے. یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 8 مہینے پہلے پلاننگ کی جاتی ہے. نہیں، ایسے نہیں ہوتا. وہ جب ہونا ہوتا ہے ہو جاتا ہے، اس کو چھوڑیں، ہم ادھر جاتے ہی نہیں. مگر اب اس فساد کو ختم ہونا ہوگا. میں آج سے چند دن پہلے ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا FATF کی گرے لسٹ سے نکلنے کا معاملہ. بے شرمی کے ساتھ لوگ ٹی وی کے اوپر کریڈٹ کے لیے لڑ رہے تھے. مجھے بڑی تکلیف ہوئی، اور مجھے تکلیف ملک صاحب اس بات کی ہوئی کہ میں ڈھونڈنا چاہ رہا تھا کہ ہم جس بربادی تک پہنچے ادھر کریڈٹ کنوں دینا چاہیے. عمران خان کو دینا چاہیے، نواز شریف صاحب کو دینا چاہیے، نون لیگ کو دینا چاہیے، پیپلز پارٹی کو دینا چاہیے. ہماری بربادی کا کریڈٹ بھی ان سب کے سر ہے، کسی ایک پارٹی کے سر نہیں ہے. آپ زرداری صاحب سے شروع ہو جائیں، تحریک انصاف سے نون لیگ تک، سب اس کے ذمہ دار ہیں. مگر ان حالات میں جب لوگوں کے پاس روٹی کوئی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، جو بجلی اویلیبل ہے اس کے ریٹ زیادہ ہیں، 2 لیٹر 500 روپے میں موٹر سائیکل میں تیل پڑ رہا ہے، لوگ بالکل بیچارے. میں آپ کو کیا بتاؤں کہ گھی کا جو کنستر ہے 16 کلو کا، وہ 8,500 سے 9,000 پہ پہنچ گیا ہے. لوگوں کی حالت یہ ہے کہ لوگوں نے اب 50 روپے فی لیٹر لوگوں نے کھلے پاؤ لینا شروع کر دیا دکان. یہ میں آپ کو ایک عام بتا رہا ہوں. اس ملک میں جہاں حالت یہ ہے، لوگ ٹی وی تے بیٹھ کے اس گلتے لڑ رہے ہیں کہ لسٹ سے ہم نے نکالا یا تم نے نکالا، تمہارا کریڈٹ ہے کیا میرا کریڈٹ ہے، یہ واری تیری ہے یا میری ہے. یہ فساد چلے گا، اور اگر یہ فساد انہوں نے ختم نہ کیا دونوں گھروں نے، اور اس فساد کے دوران اگلے چند مہینے میں بہت سے تماشے دیکھیں. ایک پارٹی ہے وہ اپوزیشن میں جا رہی ہے. اب 20 الیکشن ہو رہے ہیں پنجاب کے اندر، الزامات کی بھرمار ہے. وہاں پہ حکومت بیٹھی انٹرنیشنل مانیٹری اداروں کو بتا رہی ہے کہ ہمارے ملک میں بہتری آ رہی ہے، اسٹیبلٹی آ رہی ہے، ایڈ ہاک گورنمنٹ ہے. تمام انٹرنیشنل مانیٹری ادارے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت صرف رہ گئی ہے، اگر پورے ٹائم پہ بھی الیکشن ہو جائے تو 12-14 مہینے کے لیے یہ رہ گئی ہے. ایڈ ہاکزم کے ساتھ کوئی بندہ بیٹھنا ہی نہیں چاہتا. دیکھ لیں ہمارے ساتھ سعودی عرب والوں نے کیا کیا جی. کہنے کا یہ مقصد ہے کہ اب ان کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. نہ ملک صاحب گورنمنٹ ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہی ہے، نہ ملک صاحب اپوزیشن ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہی ہے. اس میں پس رہی ہے عوام. جو مہنگائی، یہ جو بڑی بڑی خبریں آ رہی ہیں، فلانی لسٹ میں سے نکل گئے، چائنا کے ساتھ معاہدہ سائن ہو گیا، فرانس نے ہمیں وہ جو $10 کروڑ کا قرضہ ہے وہ ریشیڈیول کر دیا. وہ ٹرانسلیٹ نہیں ہو رہا بھائی، ٹرکل ڈاؤن نہیں ہو رہا، اس کا مہنگائی کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑ رہا، مہنگائی کم نہیں ہو رہی. چترالی صاحب، یہ جو 16 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ملک صاحب، یہ جو وقاص صاحب جس طرف اشارہ کر رہے ہیں، میرے خیال میں جو فساد ابھی آپ کو نظر آ رہا ہے
یہ بڑھے گا, کئی گنا اضافہ ہونے کا خطرہ ہے, اللہ پاک رحم فرمائے, کیونکہ جو ہم نے پیٹرول کی قیمت کر لی ہے اور جتنی مہنگائی اور جتنا روپیہ نیچے جا چکا ہے, یہ اگست کا مہینہ بڑا مجھے لگتا ہے کہ کافی مسائل والا ہونا ہے, کیونکہ یہ بجلی کی قیمت, یہ باقی چیزیں یہ بھی ٹرانسلیٹ ہونی ہے. اب آگے امپورٹ ہوگی نا, پتہ چلے گا 210 212 کی چیز آ کے پڑی ہے $1 کی, تو وہ ہمیں ابھی اصل کسائی والی وہ چھری پھرنی ہے, تو اس کا کچھ سوچنا حل بھی تو سوچنا چاہیے کہ نکلنا کیسے. دیکھیں, یہ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ملک کو, مملکت پاکستان کو جس میں ہم رہ رہے ہیں, ان کو قدرتی وسائل دیے ہیں, اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں. زمین ہمارے پاس ہے, پانی ہمارے پاس ہے, بارشیں یہاں ہوتی ہیں, اور یہاں کے نوجوان جو ہیں الحمدللہ ٹیلنٹ ہے. بیرونی ملک جا کر جس ملک میں بھی پاکستانی گئے ہیں, اس ملک کو انہوں نے آباد کیا ہے, وہاں بربادی انہوں نے نہیں لائے. اگر ہم اپنے خود انحصاری پر عمل کریں, اپنے ملک میں زراعت کو ہم ترقی دیں, انڈسٹری کو ترقی دیں, اور یہاں ہم اپنے نوجوانوں کو روزگار دلائیں اور ان کے لیے روزگار فراہم کریں, اور یہاں جو عیاشیاں ہوتی ہیں, غلط اخراجات ہوتے ہیں, اور جو ماورائے آئین کام ہوتے ہیں, اگر ہم سر آپ کو لگتا ہے جولائی اگست سکون سے گزر جائے گا کہ مسائل اور بڑھیں گے؟ یہ آپ کو تجزیہ بتا دیں کہ نہیں, حالات تو اس طرح ہیں کہ حالات دیکھیں, کل پرسوں جو قومی اسمبلی میں تقریریں ہوئی, 2-3 بندوں نے تقریر کی, مقصد صاحب نے تقریر کی, اور آج جو ہے MKM والوں نے یعنی تھت تک کہا کہ ہم تھت بیچتے ہیں, ہم یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں. حالات انتہائی گمبھیر ہیں. یہ حکومت بھی آگے چلنا مشکل نظر آتا ہے, مشکل نظر آ رہا ہے, لیکن انہوں نے جو فیصلے کیے ہیں وہ بھی اقتدار کو بچانے کے لیے کیے ہیں, عوام کے لیے نہیں. یہ جو کچھ جتنے بھی کیے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں شیخ صاحب؟ صاحب بالکل فساد بڑھے گا. جو مولانا صاحب کہہ رہے ہیں بڑے احترام کے ساتھ, میرے لیے احترام کے قابل ہے. ایک کوئی علاج کوئی نہیں جی کہ ملک ترقی کرے گا اور ملک سے مریض ہے مر رہا. جب مریض مر رہا ہوتا ہے آپ اس کو یہ نہیں کہتے کہ تمہاری شیپ کیسی ہے, 6 مہینے جم جاؤ تو تم فٹ ہو جاؤ گے, ڈولے نکل آئیں گے, ٹانگیں ٹھیک ہو جائیں گی. مردے پہ جے, معیشت تھوڑی ڈائی ڈاؤن کر رہی ہے. یو نیڈ فوری سولوشن. یو کانٹ بھی کہ یہ جو باتیں یہ ہو رہی ہیں نا, یہ باتیں نا 1 سال 2 سال 3 سال نوجوان ودے گا, اتنا صبر کوئی نہیں کر سکتا ہوگی اور ہم ان کو ہنر دیں گے. برداشت تسی بار دیکھو تسی وہ لوگ مر رہے ہیں اس وقت. وی ہیو ٹو ٹیک دیم آؤٹ. اس وقت فوری آپ نے ان کو CPR دینی, آپ نے کچھ ایسا کام کرنا ہے جس کی وجہ سے وہ سال ہے کہ اپنی ٹنگا دکھلو جائے, معیشت بھی, قوم بھی, لوگ بھی. اور پھر وہ کسی کنفیوژن, وہ جب اپنے لیڈروں کا کنفیوژن دیکھتے ہیں, ہماری تو ایسی تیسی پھیر دی ہے, ایک گھر اتھے نعرے مروا چھڑتا ہے, دوسرا گھر اتھے نعرے مروا چھڑتا ہے. خود کیا ہوا اس ساری حکومت میں, کیا آیا؟ میں ابھی میں دوست کو کہہ رہا تھا, میں نے کہا تیل افورڈ کرنا مشکل ہو گیا. میں اگلے دن ایک مولانا صاحب سرکار کے اندر ہیں, اچانک ہی سرکار میں آ گئے اور سرکار میں ان کو حصہ مل گیا ہے. درمیان میں ان کی گاڑی 4 ڈبل کیبن سرکاری, آگے 2 ڈبل کیبن سرکاری, پیچھے سرکاری نمبر پلیٹاں. ساڈے اور تواڈے پیو دے ٹیکساں جو کٹیا ہوا جڑا ہے نا پیسہ, اس تو تیل لے کے تسی لاندی. مطلب جب آپ اپوزیشن میں تھے آپ کی جانوں کو خطرے نہیں تھے, اچانک آپ حکومت میں آ گئے, آپ کی جانوں کو خطرے ہو گئے. 18 گڈیاں تسی نال لے, تواڈے پیو دا پیسہ جے. اچھا رانجھا صاحب, یہ انتہائی قابل اعتراض بات ہے جس کی طرف یہ اشارہ کر رہے ہیں. میں نے آپ چھوٹی سی بات سے پہلے بھی کہا ہے کہ یہ جو پروٹوکول ہے یہ تو آپ سب سے چھوٹی ترین چیز ہے جس کو آپ پہلے دن بولیں لوگوں کو بتانے کے لیے کہ ہم نہیں لے رہے. ویڈیوز دوں گا آپ, راجہ صاحب اپنی گاڑی پہ آئیں جائیں گے. وہ میں نے طلعت کی وہ بنائی ہوئی ویڈیو ایک دن یہاں پروگرام میں آگے پہلے بھی مینشن کیا. اٹ لک سو بیڈ, ان ہیومن, کہ لوگوں سے کہیں کہ اتنا ٹیکس بھی دے دو, 250 کا پیٹرول بھی ڈلوا لو, اور خود آگے پیچھے ڈالے لگا کے گاڑی لے کے. فوج کہہ رہی ہے ڈرائی ڈے ہے فرائیڈے, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ڈرائی ڈے دے رہی ہیں جمعرات کو. رانجھا صاحب یہ پیو دا مال سمجھی کھڑے ہو. نہیں بات ٹھیک ہے آپ کی, یہ تو ہم کہہ رہے ہیں نا جی, ان پر اگر قابو پا لیا جائے اخراجات پر. تھوڑی جان کو خطرہ ہے, خرچہ ہو اپنے اتنے پیسے لاؤ. مجھے اگر میں بات کروں ندیم صاحب. جی سر کریے آپ. جی دیکھیں, 2 قسم کے پروٹوکولز ہوتے ہیں. ایک پروٹوکولز اس طرح کے ہیں جو کہ لازمی ہیں بیکاز پورٹ فولیوز کے حساب سے جو دینے پڑتے ہیں, اور کچھ پروٹوکولز ہیں جو میرے خیال سے غیر ضروری ہوتے ہیں. اچھا میں آپ کو اپنی رائے بتاؤں, اگر مجھ سے ذاتی پوچھیں تو میں اس رائے کا حامی ہوں کہ کسی کو کوئی پروٹوکول نہیں دینا چاہیے اور نہیں لینا چاہیے. میری اپنی ذاتی رائے ہے.
اور لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کو پروٹوکول لینے کا بہت شوق ہے تو آپ اپنے وسائل سے لے لیں، اپنے وسائل سے لے لیں اگر آپ کو بہت شوق ہے، لیکن سرکاری وسائل جو ہیں ان کو آپ بالکل استعمال مت کریں. اور میری تو یہ رائے ہے اس کے اوپر، پروٹوکولز کے اوپر. اور کافی چیزیں کٹ ڈاؤن بھی کی ہیں، فیول بھی کٹ ڈاؤن کیا ہے، انڈیو پروٹوکولز بھی کٹ ڈاؤن کیے. بعض منسٹرز کے اب دیکھیں نا، پرائم منسٹر کا پروٹوکول ضروری ہے سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو کے ساتھ، چیف منسٹر کا پروٹوکول ضروری ہوتا ہے سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو کے ساتھ، سپریم کورٹ کے ججز کا، آرمی آفیشلز کا، سینئر بیوروکریٹس کا، کچھ پولیس آفیسرز کا، یہ ضروری ہوتا ہے بیکاز ان کی ڈیزگنیشنز اس طرح کی ہیں. اس پہ ہم نے بڑی پارلیمنٹ کی کمیٹی میں بحث بھی کی ہے اور ختم کروانے کی بات بھی کی ہے. پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ اور آرمی چیف کے علاوہ میرا نہیں خیال ہے کہ آپ کو کسی کو بھی یہ پروٹوکول الاؤ کرنا چاہیے. صرف 3 عہدے ہیں جن کو آپ کو یہ دینا چاہیے، پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ اور آرمی چیف. آپ باقی سب سے یہ پروٹوکول اٹھائیں، وہ خود اپنی گاڑیوں میں آئیں جائیں اور سب کچھ صحیح ہو جائے گا. آپ کو سڑک بھی صاف نظر آئے گی. پیسے لو نہ دے کول جی اگر انہوں چاہیے دیکھیں ندیم صاحب جو ججز ہیں، خاص طور پہ چلیں چیف جسٹس کی حد تک، وہ ضروری ہے میں سمجھتا ہوں. اور اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کے ججز، اسلام آباد کی ججز کالونی سے سپریم کورٹ تک میرا نہیں خیال ہے کہ، بہرحال یہ آپ کی رائے ہے، لیکن چیف جسٹس کو ویسے کوئی خطرہ مجھے نہیں لگ رہا. وہاں بحث ہی نہ لے جائیں، عوامی نمائندہ کی گل ہو رہی. ایک بریک لے لیں، بریک سے واپسی پہ اس کی ڈسکس کرتے ہیں، کیونکہ یہ صرف ایک چیف جسٹس کا معاملہ نہیں ہے. چیف جسٹس کو بھی ایک گاڑی آپ دے دیں. یہاں تو ہر وزیر، ہر سیکرٹری، ہر سینئر آفیشل، اس کے اوپر آپ کو 4 گاڑیاں آگے پیچھے نظر آئیں تو پھر قوم سے کہیں آپ قربانی دیے جو تو قوم حلال ہو جائے، آپ کی گاڑیاں آگے پیچھے چلتی رہے. بریک لے لیں، ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. رنجہ صاحب آپ سے شروع کر لیں، حل کیا ہے؟ حل بھی تو کوئی تجویز کرتے ہیں، کوئی لوگوں کو جو بہت مشکل ہے اس کو کوئی تھوڑی آسانی پیدا کرنے کے لیے کچھ تو بتائیں، کیا ہو حل ہے؟ دیکھیے جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ غربت کی لکیر سے نیچے رہ رہے ہیں ان کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے ان کے لیے آٹا، چینی، گھی، دالیں، چائے کی پتی، چاول، چلیں چاول بھی نہیں لیکن آٹا، چینی، گھی، دالیں، اور یہ انتہائی اہم ہے. اچھا، ان کی یوٹیلیٹی سٹورز پہ جو فراہمی ہے، ایک تو ہمیں اس کو یقینی بنانا چاہیے، جو بنا بھی رہے ہیں. حکومت پنجاب 490 روپے کے حساب سے 10 کلو آٹے کا تھیلا جو ہے وہ ایک جگہ پہ نہیں، یوٹیلیٹی سٹور سے ہٹ کے بازاروں میں 4 5 پوائنٹس بن گئے ہیں ہر جگہ پہ، وہاں سے بھی اس کی جو ہے وہ تقسیم کا سلسلہ جاری ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ ہمیں جس طرح سولر کے پینلز کے اوپر سے ڈیوٹی ختم کی ہے، اس کا ظاہر ہے کسانوں کو فائدہ ہوگا. اگر بجلی مہنگی ہو رہی ہے تو سولر پینل جو ہیں وہ سستے ہوں گے، ظاہر ہے اس کے ساتھ ساتھ زراعت کے شعبے کو فائدہ ہوگا کیونکہ 70% جو ہے ہمارا ملک وہ زراعت پہ منحصر ہے. تو اس کے ساتھ جو ہم نے ملازمت پیشہ طبقہ ہے، جو غریب لوگ ہیں اور لاکھ روپے سے جن کی نیچے کم ہے، ان کو ہم نے ٹیکس نیٹ سے ان کے ٹیکس کی جو شرح لگائی گئی ہے وہ بھی کافی کم ہے. تو ہمیں بھی پتہ ہے یہ ایک مشکل وقت ہے، ہمیں بھی یہ پتہ ہے یہ مشکل فیصلے ہیں، لیکن ہمیں یہ یقین ہے کہ ہم یہ 2-3 ماہ کے بیچ میں یہ سپین پورا کر کے انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک کو ان چیزوں میں سے باہر نکالیں گے. دیکھیں یوکرائن کی لڑائی اور رشیا کی لڑائی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. اگر یہ جنگ رک جاتی ہے تو ظاہر ہے تیل کی قیمتیں نیچے آ جائیں گی، جس کا پاکستان کو بھی فائدہ ہوگا. IMF سے جب ہمارا ایگریمنٹ سائن ہوگا، انویسٹمنٹس ہیں اور دوست عملی پلان کوئی نہیں ہے. آپ نے وہ 12 لاکھ تک کی ایگزمپشن کی تھی، IMF نے ہمارا بازو مروڑ کے گلا دبا کے بولا ہے کہ نہیں اس کے اوپر بھی ٹیکس لیں گے. اب ہم نے اس پہ بھی ٹیکس لگایا، ساری سیلری کے اوپر آپ نے ٹیکس لگایا. شیخ وقاص صاحب، لیکن ابھی انہوں نے ذکر کیا کہ آٹا دیں گے، ٹھیک ہے آٹا بھی ایک پروسیس ہو سکتا ہے، لیکن اس وقت 22-24 کروڑ لوگ ہی مشکل میں ہیں. مطلب اربن کلاس کوئی 50,000 لاکھ روپیہ کما رہا ہے شہر میں تو وہ زندہ اسلام آباد میں سر 50,000 لاکھ روپیہ کمانے والے بندے کتنے، اور وہ اس کا بھی اسٹرگل مشکل. آپ مجھے یہ بتائیں سر، میرا جو ضلع ہے، میرا ضلع اس میں 50,000 لاکھ روپے کمانے والے بندے ہی کوئی نہیں ہے. 20,000 کمانے والے بڑے شہروں کے اندر کراچی، لاہور، اسلام آباد میں 50,000 والا نہیں رہ سکتا. ساڑھے کول ہے کوئی نہیں. میں نے دسو بندے گزارا کیویں کر رہے ہیں. آٹا چلو پورا کر لیں گے، چینی، دال، سبزی، تیل، بجلی کا بل، تو بجلی کوئی نہیں. فرسٹریشن یہ ایک ریج ہوتی ہے نا، روڈ ریج ہوتی ہے، یہ بھی بندوں کے اگریسو ایٹیٹیوڈ اضافہ کرتی ہے. ان بڑے شہروں میں کم سے کم کرایہ کیا ہے اور کم سے کم بجلی کا آن ایوریج میٹر کا ریٹ کیا آتا ہے، تو اس کے بعد اس کی تنخواہ میں جمع کر لیں، اس کے پاس وہ روٹی نہیں کھا سکتا. الیکٹریشین نے پیسے بڑھا دیے ہیں، پلمبر نے پیسے بڑھا دیے ہیں، ویلڈنگ کرنے والا اپنی جگہ پہ. کوئی آدمی جو چھوٹے بڑے میں شہر میں رہ رہا ہے
it has practically become impossible to meet two ends. چترالی بالکل صاحب possible پھر آپ سے ہے. دعا کرواتے ہیں کیونکہ میرا نہیں خیال ہے کہ یہ کسی منصوبے سے حکومت ٹھیک کر سکے گی. ابھی بڑی مشکل ہے، ایکچولی میں بڑی مشکل ہے. نہیں، اصل بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ حقیقت ہے کہ پاکستان کے حکمران پاکستان کے ساتھ مخلص نہیں ہیں. یہ صرف اپنے اقتدار کو 5 سال تک کسیٹ کے 5 سال پورے کرتے ہیں، پھر یہ سوچتے ہیں کہ اگلا الیکشن جو ہے ہماری جیت ہوگی یا نہیں، اس کے لیے ہمیں کیا وسائل استعمال کرنا ہے، طریقہ کار کیا اختیار کرنی ہے. اس کے لیے یہ حکومت بھی جو آئی ہے، میں آپ کو صاف کہتا ہوں، ان کو عمران خان کو 2023 تک حکومت کرنا چاہیے تھا، میرا ذاتی رائے ہے. 2023 میں وہ اپنی موت آپ مرنا تھا. انہوں نے ٹھیک ہے آئینی راستہ اختیار کیا، میں یہ نہیں کہتا کہ غیر آئینی راستہ اختیار کیا ہے. عدم اعتماد یہ آئین کا ایک شق ہے، اور انہوں نے وہ استعمال کر کے ان کو گرا دیا، ان کو سیاسی شہید بنا دیا. اب 2023 میں اس کی سزا بھی یہ بھگتیں گے. لیکن یہ جو الیکشن کو چھوڑ دیں ملک صاحب، الیکشن کو چھوڑ دیں. 2023 میں جو $20 بلین سے اوپر کے ہم نے کیسے واپس کرنے ہیں، وہ کون دے گا؟ پاکستانی لوگوں کا ہم گلا دبا رہے ہیں اسی کام کے. ملک صاحب آپ چھوڑیں کہ کون چیف ہوگا، چھوڑیں کون وزیر اعظم ہوگا، چھوڑیں کس کی حکومت ہوگی، چھوڑیں کون سا لیڈر ہوگا. جو 2023 میں مجھے کوئی کہیں پہ $27 بلین ہے، کہیں 22، کہیں 32 لکھا ہوا ہے مختلف، چلو تسی 20+ کر لو. $1 بلین ہم نے واپس کرنے ہیں ملک صاحب. کتوں دیا گے؟ تمہوں تو $3 بلین واسطے پندے پھر رہے ہو اس لیے. شیخ وقاص اکرم صاحب، عبدالاکبر چترالی صاحب، محسن شاہ نواز رانجھا صاحب، آپ سب کا شکریہ. آج کے لیے اتنا ہی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.